ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے۔ گزشتہ مجلس تک 130 پر 4 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 5 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 130 پر 5، 30 پر 6، 30 پر 7، 30 پر 8 اور 30 پر 9۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں فرمایا اور سود لینے والوں کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اسی طریقے سے جہنم کے عذابات سے بھی ڈریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج کچھ خاص باتیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں گناہوں کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے اللہ کی مغفرت کے تعلق سے، اور جنت کے انعامات کے تعلق سے، اور کامل ایمان والا بننے کے تعلق سے۔ 5 آیتیں آج کی اس مجلس میں جن کی تفسیر ہوگی۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ رب العزت کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یا ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کا جو نیک کام کرتے ہیں۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، بالتحقیق تم سے قبل مختلف طریق گزر چکے،
تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ خیر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ تو یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے جیسا کہ فرمایا گیا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کو اور اسی طریقے سے گناہ کو خطا کو دونوں چیزوں کو اللہ نے ملا کے پیدا فرمایا ہے۔ اور گناہ جو ہے انسان سے ہی ہوتا ہے، انسان کے علاوہ دوسری مخلوق سے گناہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرشتے ہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتے معصوم ہیں، ان کے پیچھے وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو اس لیے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ اسی بات کو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، ایسے لوگ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہے، یعنی گناہ کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دو گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ میں کبیرہ گناہ، اور اسی طریقے سے او ظلموا انفسہم میں صغیرہ گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کبیرہ گناہ اگر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ مسلمان کیا کرے؟ اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا ہے تو مسلمان کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ لیکن صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ بغیر ارادے اور بغیر نیت کے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں، دو رمضان جو ہیں گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نیک کام کر لیا تو اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی کو جو ہے صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کچھ گناہ معاف ہو گئے، وضو کیا، وضو سے بھی کچھ گناہ معاف ہو گئے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کر لی، اس سے بھی کچھ گناہ معاف ہو گئے، ذکر کر لیا، اس سے بھی کچھ گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ تمام عبادتیں جتنی بھی ہیں، ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑا گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو ہے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کوئی فحش کام کر گزر جاتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں، چاہے صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ گناہ کرے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے یہاں یہی مطلب ہمارے سامنے جو ہے نکل کر آتا ہے کہ فاستغفروا لذنوبہم سے اللہ سے پکی سچی توبہ کرنا گناہوں سے۔ گناہ اگر ہو جائے اور انسان مسلمان اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس مسلمان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو مسلمان اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کے زندگی میں گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو جو بندہ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال سے وہ گناہ ایسے مٹا دیتے ہیں۔ حدیثوں میں ہم سنتے رہتے ہیں پکی سچی توبہ کرنے کی وجہ سے نام اعمال سے اللہ گناہ مٹا دیں گے،
اور فرشتوں کو بھلا دیں گے، زمین کا وہ حصہ جس پر گناہ کیا ہے اس حصے کو بھلا دیں گے، آسمان کو اللہ بھلا دیں گے، اور اسی طریقے سے پوری مخلوق کو اللہ اس گناہ سے کیا کر دیں گے؟ بھلا دیں گے، پوری مخلوق کی ذہن سے وہ گناہ نکل جائے گا۔ تو جب کوئی مخلوق گناہ کی گواہی دینے والی نہ ہو تو وہ گناہ کا وجود ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہاں جو ہے اسی بات کو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ایک اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، اور بندے کو اسی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج لوگ دھوکے میں اور غلط خیال میں مبتلا ہو کر کیا کرتے ہیں، بعض لوگ غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا پھر جو ہے مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ قبروں کی جو ہیں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قبر میں رہتے ہیں ان کے تعلق سے عقیدہ ان کا یہ ہے کہ بھئی یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے کیا ہے، گناہوں کو بخشش کرانے والے ہیں۔ اب ان کے قبر پر جا کر ہم دعا کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ہماری دعا اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے باطل عقائد میں آتی ہیں، ان کا کوئی دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے، سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف آئے، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے پکی سچی توبہ کرے۔ نہیں اگر کسی قبر پر جا کر توبے کی درخواست کرے یا پھر جو ہے کسی بت کے پاس جائیں، کسی درخت کے پاس جائیں، کسی غیر اللہ کے پاس جا کر توبہ کی بھیک مانگتا رہے، ایک دن دو دن نہیں، ہزاروں سال قیامت تک بھی انسان اس مخلوق کے سامنے پڑا رہے تب بھی اس کا ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طریقے سے ان کی جو بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا، بعد میں جا کر ان کی شادی ہوئی ہے دونوں کی، لیکن سورہ یوسف کے اندر جو واقعہ بتایا گیا ہے اور اسی طریقے سے دوسری جو کتابیں ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت زلیخا کی جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ایسے یہ واقعہ ان دونوں کا ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی اگر اس مجلس میں بھی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو میں خود بیان کروں تو تمام لوگ جو ہے شوق سے سنیں گے، اس لیے کہ وہ اس واقعے میں انسان کے دل کو کھینچنے والی باتیں ہیں، انسان پورے طریقے سے بہت جلدی اس واقعے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زلیخا بہت بوڑھی ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے، حضرت زلیخا عمر میں بڑی تھی، بہت بوڑھی ہو گئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، قرآن میں خود موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا فریفتہ ہو گئیں، اور پورا ان کا دل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر آ گیا۔ تو شہر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے طعنہ دی، اس لیے کہ حضرت زلیخا بھی اس زمانے میں سب سے بڑی خوبصورت عورت تھیں، اور اس زمانے میں حضرت زلیخا کی خوبصورتی کی عورتوں میں تعریف چلتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی تھے باہر سے آئے تھے مصر میں، مصر میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ دوسرے شہر میں پیدا ہوئے، اور لمبا قصہ ہے وہ، اگر قصہ بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ جو ہے تفسیر جو ہے ہماری رک جائے گی، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو اصل بات یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے شہر میں پیدا ہوئے، مصر میں آئے، مصر میں آ کر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی
بولی لگ رہی ہے، یعنی فروخت کرنے کی، بیچنے کی، لینے کی بولی جو ہے لگ رہی ہے۔ اس کے بعد جا کر عزیز مصر کے گھر میں آئے، اور عزیز مصر کے بیوی جو ہے حضرت زلیخا بہت خوبصورت تھیں، ان کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پر آ گیا، تو عورتوں نے تانا دیا حضرت زلیخا کو کہ بھئی ایک اتنی خوبصورت عورت، اللہ نے تجھے خود اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو جا کے عزیز مصر کی بیوی اور اس کے باوجود بھی ایک لڑکے کے اوپر مر رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت زلیخا نے کیا کیا کہ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر سوال کا اگر جواب دینے بیٹھ جائیں گے تو پھر جو ہے سوال کا جو جواب ہے اس جواب کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، اور بعض مرتبہ جو ہے آدمی کو بولنے سے جواب سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے انسان کو سمجھ میں آتی ہے بات، بھئی یہ چیز ہے۔ تو حضرت زلیخا نے ایسا ہی عمل کیا کہ جتنی عورتیں تانا دے رہی تھیں تمام عورتوں کو بلا کر ایک شاہی دسترخوان سجایا گیا، اور دسترخوان کے اوپر ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے میوے موجود، اور ہر مہمان کے سامنے ایک چاقو رکھا گیا کہ بھئی چاقو سے عورتیں جو ہے کیا کریں، اپنے ہاتھ سے جو ہے پھل کاٹ کر، جو پھل پسند ہو وہ کاٹ کر جتنا ان کو کھانے کا موقع، کھانے کو جو ہے دل چاہے اتنا کھا لے۔ لیکن حقیقت میں حضرت زلیخا کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ تو دسترخوان جو ہے سجایا گیا، اب عورتیں جو ہیں پھل کاٹ رہی ہیں، اتنے میں جو ہے اپنے باندیوں کو حضرت زلیخا نے حکم دیا کہ بھئی اب کیا کرو، یوسف کو جو ہے سامنے سے گزارو۔ اب کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت زلیخا جیسی خوبصورت اس زمانے کی عورت فدا ہو سکتی ہیں، تو دوسری عورتیں کیوں فدا نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے ایسا ان کے اوپر جادو کر دیا کہ پھل کاٹ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے پھل کاٹتے کاٹتے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ بھئی ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا پھر جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی جو ہے خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو بات اصل کہاں سے کہاں چلی گئی، تو بتانا مقصد یہ تھا کہ حضرت زلیخا بوڑھی ہو گئیں اور آپ کا پورا مال ختم ہو گیا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، کوئی بھی آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتا تو بے حساب مال لٹا دیتی تھی حضرت زلیخا۔ اس طرح کرتے کرتے پورا مال ان کا ختم ہو گیا، عزیز مصر کا انتقال بھی ہو گیا، بیوہ ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں۔ تو ان کے پاس ایک بت تھا چھوٹا سا، اور اس بت کی وہ پوجا کرتے تھے، وہی جو ہے ان کی عبادت تھی۔ تو جنگل میں رہتی تھیں تو بت کی پوجا ہوتی تھی، تو کئی سال ہو گئے بت کو پوج رہے ہیں، بت سے سوال کر رہے ہیں کہ تو میرا خدا ہے، ایک مرتبہ کیا کر میرے یوسف سے مجھے ملا دے، میرے یوسف سے مجھے ملا دے۔ اصل یہ جو چیز ہے محبت اور عشق، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے پھر بھی اس کا دل جو ہے جوان رہتا ہے، اور جس کو اس کا مزہ لگ گیا ہے ان لوگوں کو جو ہے اچھا تجربہ ہوگا کہ اس میں جو ہے آدمی کیسے کیسے نخرے کرتا ہے، کیسے کیسے جو ہے کام کرتا ہے، تو ایک جو ہے الگ ہی چیز ہے وہ۔ تو حضرت زلیخا کو اس باپ سے، اس جو ہے چیز سے واسطہ پڑا ہوا تھا، تو بوڑھی ہو چکی، تو ان کے بت سے جو ہے پوچھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یوسف کا نظارہ کرا دے، لیکن بت کہاں سننے والا، کہاں جو ہے حضرت زلیخا کی خواہش پوری کرنے والا۔ تو ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اتنے سال سے میں اس بت کو پوچھ رہی ہوں، بت سے سوال کر رہی ہوں، لیکن میرا سوال پورا نہیں ہوا، چلو حضرت یوسف کے خدا سے ایک مرتبہ مانگ کر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت زلیخا نے کیا کیا، وہ ذات جس کو میرا یوسف خدا سمجھتا ہے اس ذات سے میں سوال کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ میرے یوسف سے میری ملاقات کرا دے۔ تو اسی دن انہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں جو ہے پورے جو ہے شاہی دربار کے ایک بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، بادشاہ تو نہیں بنے لیکن جو مال جتنا بھی ہوتا ہے شاہی دربار کا، اس کا پوری ذمہ داری جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام گشت کرتے کرتے جنگل میں آ گئے،
تو جنگل میں جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قدموں کی آواز سنی تو پہچان گئی. اور اس زمانے میں لوگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زلیخا کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی تھی، اندھی ہو گئی تھی. لیکن عشق جو ہے ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے کہ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی چلنے کی آواز کو سن کر پہچان گئی کہ میرا یوسف آ چکا ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو حضرت زلیخا جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے بدل دی کہ ارے سالوں سال سے میں اس بت کو لے کر پوج رہی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں اس کو لے کر میں جاتی ہوں، اور یہاں تک کہ میرا پورا مال ختم ہو گیا، پورے مال کو میں نے جو ہے لوگوں کے اوپر نچھاور کر دیا، لوگوں کو دے دیا، اور ایسے برے وقت میں بھی میں نے اس بت کو نہیں چھوڑا، لیکن اس برے وقت میں بھی اس بت نے میرا کچھ بھی ساتھ نہیں دیا. تو اس وقت جو ہے حضرت زلیخا کا دل بدل گیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو گئیں، اللہ کی طرف جو ہے پلٹ کر آئیں، اللہ سے اب مانگنا شروع کی. تو وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن یہاں جو ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ معاف کرنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. فرعون کے واقعے میں بات آتی ہے کہ فرعون کو جب دریا نیل میں ڈبا کر اس وقت جو ہے ڈبایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو فرشتے متعین تھے، جو فرشتے فرعون کو ڈبانے پر متعین تھے، انہوں نے بہت ہی جو ہے کوشش کر کے، بہت ہی جو ہے غلو کر کے، یعنی کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ فرعون کو ڈبا دیا. اور جب وہ مدد مانگنے لگا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے کیا کیا، سمندر کی مٹی لے کر اس کے منہ میں بھر دیا تاکہ یہ آدمی جو ہے کسی کو مدد کے لیے نہ بلائے. تو اللہ نے فوراً کہا کہ اگر وہ آدمی تمہاری جو ہے مدد کے لیے پکار رہا تھا، ایک مرتبہ اگر وہ آدمی میرے مدد کے لیے پکار دیتا تو میں اس کی مدد کرتا. تو اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ جب معاف کرنے پر آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے ہیلا بناتے ہیں. اور اسی کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے. شیطان جو ہے دو چیزوں سے شیطان کو بہت چیڑ آتی ہے. ایک گنہگار بندہ جب اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اس وقت انسان کو بڑا غصہ آتا ہے. دوسری چیز، اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، تو اس ذات کی رحیم اور کریم ہونے کے اوپر بھی شیطان کو غصہ ہے. اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ارے جتنی بھی تم جو ہے محنت کر لو، اگر گناہ کرتا کرتا انسان پلٹ کر اللہ کی طرف آ گیا، اس کے گناہ زندگی بھر کے لیے پورے ہو جائیں اور آخری سانس میں اس نے اللہ سے توبہ کر لی، تب بھی اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. اللہ کی ذات وہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے. تو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اتنا اللہ رب العزت جو ہے معاف کرنے والے ہیں. یہاں اللہ رب العزت اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ جو بھی بندہ ہم سے معافی کی درخواست کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ اس کی دعا کو سنیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے جو بندے اللہ سے معافی چاہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت کچھ انعامات دیں گے. وہ انعامات کیا ہیں؟ مغفرہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اسی طریقے سے جنت اللہ رب العزت ان کو نصیب کریں گے. اور اس جنت کی خاصیت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ایسے نہریں جو ہے اس میں جو ہے دودھ کے بھی، شہد کے بھی، پانی کے بھی، ہر قسم کے جو ہے اس میں جو ہے نہریں جاری ہوں گی. ایسے جو ہے اللہ رب العزت جنت نصیب کریں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تحقیق تم سے قبل مختلف طریق گزر چکے، تو تم روئے زمین پر چلو اور دیکھ لو کہ اخیر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا. یعنی کہ اللہ یہاں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، تم سے پہلے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، اور کیسی کیسی قومیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طریقے سے اصحاب ایکا، اور اسی طریقے سے بستی والے، کیسے کیسے جو ہے قومیں آئیں. اور ایسی طاقتور قومیں تھیں کہ ہماری طاقت ان کے سامنے کچھ بھی کام نہیں کرتی.
ایسی طاقتور قومیں اس دنیا میں آئیں، لیکن اللہ نے کسی کو کامیابی نہیں دی، صرف اور صرف اسی کو اللہ نے کامیابی دی جو اللہ کی مان کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا۔ اور کتنے قوموں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں بیانات میں، آندھی آ کر ان کی جو ہے زندگی تباہ کر دی اور آگ ان کے اوپر برسائی گئی، اور اسی طریقے سے کئی لوگ جو ہیں ان کو پانی میں ڈبا کر مار دیا گیا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو سننے میں ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں فسیروا فی الارض، زمین پر کیا کرو تم لوگ، پھرو گھومو، اس سے کیا ہوگا، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم لوگوں کو عبرت ملے گی اور ان لوگوں کے علامات دیکھنے کا تم کو موقع ملے گا، اور ان کے جو ہے نشانات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب یہ موقع تم کو ملے گا تو تم کیا کر سکتے ہو، ہماری طرف پلٹ سکتے ہو۔ تو آج بھی جو ہے یہی حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر سیر و تفریح کرنا چاہے تو اس کا پورا گھومنا پھرنا پورا جو ہے ثواب میں داخل، اللہ اس کے اوپر ثواب بھی دیں گے، لیکن شرط کیا ہے، اس کے لیے نیت کیا ہونا چاہیے، جا کر جو ہے مزے کریں گے، جا کر جو ہے کیا کریں گے، وہاں جا کر ایسے ویسے کام نہیں، اس کی نیت نہیں، بلکہ اللہ کی زمین پہ ہم گھومیں گے کس لیے، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اور ان قوموں کی بستیوں کو دیکھنے کے لیے جن قوموں کی بستیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اگر عبرت کے لیے ہم گھومے پھریں گے تو یہ ہمارا پھرنا گھومنا ثواب میں داخل ہو جائے گا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ مثالیں کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں پیش کریں، لیکن وہ آدمی جو ہے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نصیحت حاصل کرنے والے اور ڈرنے والوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں کافی ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے ایمان والے رہو گے تو تم کو کیا ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کسی قسم کی جو ہے کوئی جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور کسی قسم کا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کا یعنی کہ پیچھے اور اس سے پہلے والی مجلس میں بات گزر چکی، غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بارے میں بات آئی کہ بدر کے اندر جو ہے بہت ہی مختصر صحابہ تھے، 313، لیکن اللہ نے سامنے والی جو قوم تھی وہ قوم کتنی تھی، 1000، لیکن یہاں 313، اور یہ صحابہ بھوکے پیاسے ننگے، کسی کے پاس کپڑا ہے تو کسی کے پاس چپل نہیں، کسی کے پاس جو ہے کھانے کے لیے ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں، ایسی حالت میں، لیکن ان کنتم مؤمنین، پورے ایمان والے تھے، پکے ایمان والے تھے، تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو وہ نجات عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک دنیا جو ہے ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو ایسی کامیابی اللہ دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، کہ سچے پکے ایمان والے بن کر زندگی گزارنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر سچے پکے مسلمان بن گئے، آج بہت سارے لوگ جو ہے اپنی زبانوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہماری روزی میں برکت نہیں دیتے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ جو ہے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ ارے بھئی نماز کو دیکھتے ہو، روزے کو دیکھتے ہو، جو کام تم کر رہے ہو اس کو تو دیکھ رہے ہو، لیکن جو عبادتیں تمہاری چھوٹ رہی ہیں ان کی طرف آپ کی نگاہ نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ ان عبادتوں کی چھوٹنے کی وجہ سے اللہ یہ مصیبتیں لا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کے اوپر فخر کرتے رہیں، دوسری عبادتیں نہیں کریں، کامیابی تو نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے نماز کے ساتھ ساتھ جتنی عبادتیں ہیں پوری کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ بھئی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اتنی پابندی کرتے ہیں کہ پہلے سب میں آ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری عبادتوں میں اتنا جو ہے اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، اور بہت سارے لوگ دوسری عبادتیں اہتمام سے کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔
تو ہر عبادت کا حق ادا ہونا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ ہر عبادت کو اگر کریں گے تو تمام عبادتوں کی برکتیں ہم کو نصیب ہو جائیں گی۔ صرف ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی برکت ہم کو مل سکتی ہے، روزی کی برکت نہیں ملے گی، زکوٰۃ کی برکت نہیں ملے گی، صدقہ خیرات کی برکت ہم کو نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، حج، جتنی بھی عبادتیں ہیں پوری عبادتوں کو کریں گے تو مجموعی طور پر پوری برکت، پوری رحمت ہماری زندگی میں آئے گی، اللہ مصیبتوں سے بچائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سے جب تک ہماری زندگی باقی رہے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جب تک میرے بدن میں سانس باقی رہے آخری دم تک تیرے احکامات پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اس کی جو ہے انسان کو، مسلمان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ توفیق کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان آج ہم نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہے ہیں، ہمیں توفیق دے رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ ایک نعمت اللہ رب العزت ہمیں زائد عطا کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق نہیں دیتے تو ہم کہاں یہاں جو ہے بیٹھ سکتے، کہاں ہم جو ہے تفسیر سن سکتے، تفسیر کر سکتے۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم لوگ جو ہے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، تو اللہ سے مزید جو ہے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پکی سچی توبہ کرتے رہنے کی اور ہر قدم پر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔